آؤ میں تمہیں اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شانیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ، ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو وظیفہ ملے گا ماہانہ، تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں۔ بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابو بکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا، میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی۔ تو مزدور کے حقوق کا تعین کیا۔ سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، فرمایا جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر، جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے طے کرے، کیا لوگے جو جناب دے دیں گے لے لوں گا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، محبوب نہیں رکھتی۔ پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔ اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلے طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا۔ فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے، فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے۔ کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے۔ پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں، درگزر کا حکم دیا۔ پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو، دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو۔ تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے۔ حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے، بھئی بس ختم ہو گئی بات۔ اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالی کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو
کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے، تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی۔ فرماتے میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھیم برستی دیکھ رہے ہیں، یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا۔ حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں، یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے تو حاجت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا فہذا علی علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے۔ حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا، اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا پر۔ مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔ اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا۔
یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا۔ فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے اسے ادا کر دینا۔ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ بیچارے نے محنت کی ہے، اپنے گھر جائے۔ یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا، یہ تو لے جا 2000 اور پھر میں تیرا حساب کروں گا، ابھی ذرا میں چیک کرا لوں 2-4 لوگوں کو بلا کر کے۔ وہ فلاں جگہ سے نا ایک کونا خالی رہ گیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے 2-1 آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے۔ ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے۔ فرمایا کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے۔ کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ تو حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے۔ پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں۔ درگزر کا حکم دیا۔ پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو، دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو۔ تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے۔ حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا۔ کوئی نہیں، آپ شاید سو رہے ہیں کچھ حضرات۔ جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی، بھئی بس ختم ہو گئی بات۔ اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالک کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھئی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے، تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ تو حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحت سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی،
جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی. فرماتے میں گھر گیا, جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا, وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا, ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ, کھانا پکایا, دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ, آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. فرماتے انہوں نے کھانا کھایا. پھر میں ان کو بازار لے گیا, جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے. فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا, خیریت تو ہے نا, کیا ہوا, مزاج مبارک تو ٹھیک ہے, کیا ہو گیا. اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھم برستی دیکھ رہے ہیں, یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے. گھر کیا بابا بلے شاہ صاحب کہنے عشق تیاگ دو ایک برابر, پر عشق دا سیک ودھیرا, اگ تے ساڑے ککھ تے کانے, عشق ساڑے تن میرا, اگ دا دارو میہ تے پانی, مینوں دسو عشق دا دارو کیڑا, بلے شاہ تے کچھ نہیں بچدا جتے عشق نے لایا ڈیرا. پہ خدا بھی ہے خدا کا, حضور کدھر تھے بولے نا, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے ماں اب قیت اللہ و رسول, میں گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں, خدا کا صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول اور بس, نہ ادھر نہ ادھر نہ آگے نہ پیچھے, نہ کوئی چیز اور چاہیے نہیں, صدیق کے لیے خدا کا رسول اور پھر بس, اس سے آگے دائیں بائیں کسی چیز کی ضرورت. اقبال نے کہا تجھ سے تجھی کو مانگ کے میں نے مانگ لی ساری کائنات, بس حضور کی ذات سے آگے پیچھے سوچ گئی نہیں, کبھی دائیں بائیں دیکھا ہی نہیں, کبھی سوچا ہی نہیں, کبھی مزاج ہی نہیں گیا, کبھی معیار ہی نہیں ہوا میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اور پھر لطف کی بات پتہ کیا ہے, مزے کی بات, یہاں سب سے زیادہ ٹینشن پتہ کس آدمی کی ہوتی ہے, جو کچھ خرچ کرتا ہے نا کسی ادارے میں, اس کی بڑی پریشانی, اس کو مناسب پروٹوکول نہ ملے تو بگڑ جاتا ہے. اس لیے میرے جیسے مولوی حضرات چودھری صاحبان کے نام ذرا بڑے بنا سوار کے لیتے ہیں, وہ کئی دفعہ جگہ نہ ملے مسجد میں پھر بھی بگڑ جاتے ہیں کہ نہیں سانو تھا ہی نہیں لبھی تھوڑی مصیبت. یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ, یہ پروٹوکول بڑی مصیبت ہے, بڑا مشکل مرحلہ ہے, سب سے مشکل یہ والا مرحلہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق, خرچہ سب سے زیادہ, نوکری سب سے زیادہ, تابع داری, پیار, فرما برداری, بیٹھنا سب سے پیچھے ہے, پیچھے ہو کے دائیں بائیں بتانا نہیں, ذکر نہیں کرنا. یہ جو محبت کے اندر ہوتی ہے نا, یہ رکاوٹ نہیں ہوتی, یہ اصل میں محبت کی دوڑ ہوتی ہے. یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں نا, میں نے کہا تو آگے گزر کے تو دکھا, یہ محبت کی. بھائی ایک محبوب کے زیادہ محب ہو تو ان کے اندر اس کو دعوت نہیں کہتے, سمجھیے گا بات, یہ بھی محبت کی. فاستبقوا الخیرات, اللہ خود کہتے ہیں آگے بڑھو ایک دوسرے سے. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں ساری زندگی میں نے یہ کوشش کی کہ ابو بکر سے آگے گزر جاؤں, لیکن میں اس نے گزرنے نہیں دیا. اس کا انداز ہی بڑا انوکھا ہے, اس لیے کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول, اور بس آگے پیچھے جو جائے نا. ایک دن فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, مشکات کی حدیث ہے. تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کس نے رکھا ہے بھیا آج؟ اور فرماتے میرا رات کو ارادہ تھا رکھ لوں, یہ بزرگ نے پوچھا تو میرے دل میں خیال ہے رکھ ہی لیتا تو بہتر تھا, نمبر تو لگ جاتا نا. فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کس نے رکھا ہے روزہ؟ کوئی نہ بولا. تو سرکار نے فرمایا جو صرف اس لیے چپ ہے نا کہ دوسروں کو پتہ نہ چل جائے, وہ میں کہہ رہا ہوں ان سے بولے. حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کی سونے تیری موج ہے نا, چپ رہنے کا حکم بھی تو ہی دیتا ہے اور بتانے کا حکم بھی. حضور رکھا ہوا ہے روزہ. حضرت سیدنا عمر فاروق کہتے ہیں میں نے بڑا گھور کے دیکھا, میں نے کہا لنگن نہیں دینا بھائی, اگے حد ہو گئی ہے. خیر کہتے ہیں تھوڑی دیر فجر کی نماز پڑھی مسجد میں, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کسی نے آج کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ آج ٹائم کیا ہے بولے سارے بولیے, فجر کی وقت کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں سارے چپ تھے, میں بول پڑا, میں نے کہا حضور ابھی تو فجر ہوئی ہے, بس سے جائیں گے تو تیمارداری بھی کر لیں گے. حضور فجر کے وقت. تو نبی پاک مسکرا کے فرمانے لگے عمر تو ذرا چپ تو کر. کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جو چپ ہے نا کسی کو پتہ نہ چل جائے وہ بولے,
تو حضرت ابو بکر صدیق نے ہاتھ کھڑا کیا, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, 3 دن سے عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے مسجد میں. تو آقا میں نے رات کو پتا کیا تو مجھے پتا چلا وہ بیمار ہے. رات عشاء کے بعد پتا کیا تو میں اپنے اس دوست کی عادت کو جانتا ہوں, وہ عشاء کے بعد جلدی سو جاتا ہے لیکن تہجد کے وقت ضرور اٹھتا ہے جتنا مرضی بیمار ہو. تو حضور آج میں ذرا جلدی اٹھا ہوں کیونکہ وہ تہجد میں جاگ جاتا ہے, تو حضور میں تیمارداری کر کے نماز پڑھنے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ذرا نماز موقع لینے دے, میں پوچھنا بھی تینوں کام کوئی نہیں ہو رہا. فرماتے میں نے کہا یار حد ہو گئی ہے اس شخص کی, سویرے تیمارداری بھی کر رہا ہے. کہتے اللہ یہ میں نے کہا یہ رقابت نہیں, یہ محبت کی جنگ ہے, یہ محبت ہے. اس کو کوئی لوگ غلط مطلب بڑی جلدی لیتے ہیں نا. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں چپ ہو گئی تھے کہ سرکار نے تیسرا سوال پوچھا. حضور نے فرمایا کسی نے کسی مسکین کو کوئی صدقہ بھی دیا آج کے نہیں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور رات عشاء پڑھ کے میں نے دیا تھا. فرمایا تو عشاء کی بات کر رہا ہے, میں آج کا پوچھ رہا ہوں. آج تو حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا پتا تھا ان نہیں بولنے کے بولے تھے. تو آپ فرماتے ہیں میں نے توجہ حضرت ابو بکر کی طرف کر لی. میں کہا 10 پائی صدقہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو حضرت سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں جب ابو بکر بولا تو میں رویا. جب صدیق اکبر نے بات کی تو میرے چھم چھم آنسو نکلے. میں نے کہا یار تجھ سے کوئی نہیں فتح لے سکتا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے یا رسول اللہ آج میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھا تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا. حضور اس سے میرے ساتھ 2 نفل پڑے تو کہنے لگا دادا جی بھوک لگ رہی ہے. تو میں نے اس کی دادی سے کہا کہ میرے پوتے کو 2 روٹیاں تو پکا دے. اس نے 2 روٹیاں پکائی, ایک روٹی اس نے کھا لی, بچہ تھا, دوسری ہاتھ میں پکڑ لی. حضور گھر سے باہر نکلے تو ایک مسکین دروازے پہ کھڑا تھا, کہنے لگا رات سے کچھ نہیں کھایا. فرماتے ہیں تازی روٹی پوتے کے ہاتھ سے لے کے مسکین کو دی, پھر میں نے پتہ لیا واپس آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پہلے میں مسکرا رہا تھا پھر میری چیخ نکلی, میرے رسول پاک کے بھی آنسو آئے. فرمایا ابو بکر پوچھ اس لیے رہا ہوں کہ ابھی جبریل آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک حاجیوں کا دروازہ ہے جس سے صرف حاجی جنت میں جائیں گے, ایک روزے داروں کا دروازہ ہے جس سے روزے دار جنت میں جائیں گے, ایک سخیوں کا دروازہ ہے جس سے سخی جنت میں جائیں گے. یا رسول اللہ ابو بکر صدیق کو رب کا سلام کہہ دے اور کہے رب فرماتا ہے ابو بکر جب تو جنت کی طرف منہ کرے گا اللہ سارے دروازے کھول. خالص ہو جائے تو وہ کام بھی کراتی ہے جو بندہ روٹین میں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے نرم طبیعت کے آدمی, بچوں کو بھی کبھی نہیں جھڑکا, ٹھنڈے آدمی اور اطمینان کے ساتھ وقت گزارنے والے اور صحابہ کرام میں نرم مزاج آدمی. لیکن ایک دن ان کے والد آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا, یہ کیا سکھایا معاذ اللہ آپ نے؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے آج مجھے ابو بکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے. حضور نے فرمایا بلاؤ ابو بکر کو. حاضر خدمت ہوئے, گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے. حضور فرمانے لگے ابو بکر لوگوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا, آپ باپ کو ماریں گے, آپ نے تو بچوں کو نہیں کبھی جھڑکا, یہ کیا ہوا؟ تھوڑی دیر گردن جھکائے رکھی. کریم فرمانے لگے آپ بولتے کیوں نہیں؟ جناب صدیق اکبر نے سر اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی, رو پڑے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ابا سے کہیں یہ خنجر اٹھائیں اور میری گردن کاٹ دیں, میں سی بھی نہیں کروں گا, پر حضور ان سے کہہ دیں یہ آپ کی شان میں کوئی بات نہ کریں, ان سے یہ کہہ دیں سونیا یہ میری مجبوری سمجھیں, میں سارا کچھ سہ لیتا ہوں پر مدینے والے کی کوئی بے ادبی کرے مجھ سے سہا ہی نہیں جاتا. آج میرے باپ نے آج آپ کی شان میں بے ادبی کی ہے. حضور میرے پاس ہاتھ ہی تھا, میں نے تھپڑ مارا ہے, مجھے اللہ کی عزت کی قسم اگر تلوار ہوتی تو آج ابا کا سر کاٹ دیتا. یہ جنون, یہ کیوں لوگوں کے لیے مشکل ہے نماز پڑھنا؟ اس کو سوچیں کبھی آپ, کیوں مشکل ہے لوگوں کے لیے؟ بڑا نیک, بڑا دیندار, پرہیزگار, حاجی نمازی آدمی, لیکن شادی والے دن وہ بھول جاتا ہے سارا دین. اسے بھول جاتا ہے کہ آج برات ہے تو آج بھی میں عاشق رسول ہوں. ناراض ہو گئے ہو؟ اللہ آپ کو خوش رکھے, ہو بھی جاؤ گے تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. او بھائی دیکھیں نا, کسی بندے کے نیک نمازی ہونے کا پتہ تو تب چلے گا جب اس کے بیٹے کا بیاہ ہوگا, جب اس کے گھر میں ولیمہ ہوگا, جب کسی کا انتقال ہوگا, اب پتہ چلے گا یہ کتنا نیک ہے.
محفل میلاد میں تو میری طرح سارے نیک ہوتے ہیں. اس میں تو جس سیاستدان نے کبھی ٹوپی نہیں پہنی وہ بھی جب اترتا ہے تو کسی سے ادھاری لے کے پہن لیتا ہے. یہاں تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں کا تو مسئلہ ہی نہیں. مسئلہ تو تب بنے گا کہ جب ہم اپنے گھر کے اندر بھی رسول اللہ کی محبت کو نافذ کریں گے, جب ہمارا رواں رواں حضور سے پیار کرے گا, لب و لہجہ اور ہماری باطن کی توجہ بھی حضور کی جانب ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا حضور سے پیار کیا, اور آپ یقین کریں انہوں نے کھل کے پیار کیا, اور انہوں نے حضور سے محبت کی. اور کمال دیکھو, ایک بات یاد رکھنا, بغیر محبت رسول کے بھی بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ میں قرآن و سنت جانتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, کہتے ہیں میں محبت کرتا ہوں تو تبھی تو مسجد آتا ہوں. لیکن یاد رکھنا, کچھ مہمان ان سے بندہ ملنے جاتا ہے تو میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ دو قسم کی شادیوں پہ ہم جاتے ہیں. ایک وہ شادی پہ جاتے ہیں جس پہ ابا بھیجتا ہے کہ جا بیٹے شریکے کی شادی ہے. بیٹا کہتا میرا نہیں دل کرتا شریکہ, میں نے نہیں جانا. کہتے چلا جا. تو وہ جاتا ہے پر این ٹائم پہ اور آ جاتا ہے. اور ایک رشتہ داری بھی کوئی نہیں, تعلق بھی کوئی نہیں, پر پیار بڑا گہرا ہے, کلاس فیلو ہے, محبت بڑی ہے. وہاں ٹائم کے ٹائم نہیں جاتا, وہاں وہ جاتا ہے برات سے 2 دن پہلے, اور پی ایچ ڈی آدمی ہے, ایم فل آدمی ہے, ایم کام آدمی ہے, مالدار ہے, تگڑا ہے, لیکن دیگیں پکواتا ہے جا کے. وہ ڈیوٹیاں کرتا ہے, وہ صفائیاں کراتا ہے. اس سے پوچھو کہ ایک شادی پہ تو کہہ رہا تھا دل نہیں کر رہا, اور یہاں تو وقت پہ آ گیا ہے, تو کہتا ہے ان سے اختلاف چلتا ہے, اور یہاں جو آیا ہوں اس سے میرا پیار چلتا ہے. آپ بات کو سمجھ لیں. ہمارے بزرگوں نے جو محبت رسول پر زور دیا, ہمارے بزرگوں نے جو حضور کی غلامی کا درس دیا, تو انہوں نے کہا کہ جب پیار کرو گے نا پھر دین بوجھ نہیں بنتا, پھر تکلف نہیں ہوتا, پھر انسان کو زندگی اس کی مزیدار ہوتی, پھر اسے سکون ملتا ہے, اسے وارفتگی نصیب ہوتی, اسے ذوق آتا ہے. حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں, صاحب طبقات نے روایت لکھی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک جنگ کے موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ ہر بندہ لائے آج کچھ نہ کچھ, اور جنگ میں پیش کرے, بہت زیادہ ضرورت ہے مجاہدین کے خرچے کے لیے, ہر بندہ چندہ دے. جب حضور نے کہا نا ہر بندہ دے, تو کہتے ہیں کہ عبداللہ مزنی نام کے صحابی تھے, بیچارے غریب تھے. غریب زندگی ڈر کے گزار دیتا ہے, وزیر سے بھی ڈرتا ہے, پیر سے بھی ڈرتا ہے. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو, حالات بدل جاتے ہیں, ایک جیسے نہیں رہتے. یہ بیچارہ ڈرتا ہے, سہما رہتا ہے, اور اسی لیے لوگ اسے مایوس کر دیتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی صلاحیتیں جو ذہنی ہوتی ہیں وہ ختم ہونے لگتی ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم معاشرے کے معزز طبقات میں بیٹھ نہیں سکتے. حضور نے فرمایا ہر بندہ لائے. حضرت عبداللہ مزنی, کچھ لوگوں نے ایک اور نام بھی لکھا ہے صحابی کا, وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, لیکن حضور نے فرمایا نہ لاؤ. کہتے ہیں پھر میں اٹھا اور میں نے ایک شخص کے باغ میں جا کے کہا مزدوری ملے گی. وہ یہودی تھا, اس نے اپنی طرف سے نا سخت مزدوری بتائی. وہ پانی نہیں نکالتا جو آگے بیل لگایا جاتا ہے. کہنے لگا میرا بیل مر گیا ہے اور مجھے آج کچھ گھنٹوں کے لیے ضرورت ہے پانی. اور میرے بھائی میں آپ کو داستان نہیں سنا رہا, یہ وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں کہ جن کو دیکھ کر فرشتے بھی رشک کیا کرتے تھے. عجیب کام کراتی ہے محبت, عجیب کام کراتی ہے. اس صحابی نے پتہ کیا کیا, جہاں بیل ڈیوٹی کرتا ہے وہاں گلے میں پٹا ڈال لیا اور اس کنویں کے گرد گھومنا شروع کر دیا. تینوں لب دیاں آپ گواچے, سانو اپنی خبر نہ کوئی, ساتھوں پارے نہیں کھ گلیاں دے, تے سانو تے آخ دے لوگ شدائی. اسا ننگ نموس دا ساڑ تے چولا, او سجنا گل پہنے تاج گدائی. آزم اپنا آپ گوایا ہی تا یار نے چاہتی پائی. ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے. ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے. اپنی مراد آ گئے
کرم کی بات ہے، ایسے کہاں نصیب تھے، ایسے کہاں نصیب تھے، مجھ سے گناہ گار کے دل کو جگمگا گئے، ان کے کرم کی بات ہے، جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے۔ پردے جو تھے پڑے ہوئے، پردے جو تھے پڑے ہوئے، میری نگاہ شوق پر، پردے جو تھے پڑے ہوئے، میری نگاہ شوق پر، پردے وہ سب اٹھا گئے، ان کے کرم کی بات ہے، پردے وہ سب اٹھا گئے، ان کے کرم کی بات ہے، ہم جو مدینے آ گئے ان کے کرم کی بات ہے۔ فرماتے ہیں میں وہاں گھومتا رہا، آخر انسان تھا، نازک وجود تھا، تھوڑا جسم پھٹ گیا، اور چند کلو کھجوریں مجھے مزدوری میں ملی، اور میں نے انہیں پلو سے باندھا، اور سارے رستے روتا بھی تھا اور سوچتا بھی تھا کہ جہاں عثمان غنی جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگوں نے ڈھیر دیے ہوں گے، وہاں میرا یہ چند کلو کھجوروں کا نذرانہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں قربان جاؤں، روتا سسکتا پہلے گھر گیا، کچھ تھوڑا خون لگ گیا تھا، وہ کپڑے بدلے، اور پھر وہ لے کے نا بارگاہ ناز میں، کہتے میں پہلے بھی جاتا تھا، آج لوگوں میں نے رنگ ذرا نرالا دیکھا، جب میں دروازے رسول پہ گیا تو میرا چہرہ دیکھ کے مدینے والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور فرماتے ہیں کھجوریں پکڑانے سے پہلے حضور نے دونوں بازو کھولے یوں کر، اور جب میں کریم کے گلے کے ساتھ لگا تو تھوڑی سی میں نے ہائے کی، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجوریں ادھر لا نا۔ کہتے ہیں وہ کھجوریں چند کلو تھی اور مسجد نبی میں مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضور نے وہ کھجوریں اٹھائیں، سارے مال پر بکھیر دی، اور حضور فرمانے لگے غم نہ کرنا، جتنا ایک سارا ڈھیر دینے والوں کو اجر دے گا نا میرا رب، اتنا تجھے اکیلے کو میرا اللہ اجر عطا فرمائے گا، اتنا تجھے اکیلے کو رب کریم اجر۔ محبت مصطفیٰ میں نا رچ بس گئے وہ لوگ، یعنی جس رستے حضور نے چلایا وہ چل دیے۔ آپ یقین کریں یہ واحد جماعت ہے دنیا میں جماعت صحابہ، انہوں نے حضور سے کبھی سوال ہی نہیں کیا حضور یہ کس طرح ہے وہ کس طرح، بس سونے نے جو کہہ دیا۔ آج میرا مسلمانوں سے کچھ گفتگو کرنے کا کئی دفعہ ہمارا آپس میں موقع بنتا ہے تو میں بڑی بڑی عجیب باتیں سنتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ سود حرام کرنے کی ویسے حکمت کیا ہے؟ وہ آپ کو پتہ ہے نا، ہمارے ایک صاحب کا صدر صاحب نے بھی کہا تھا مولوی کوئی گنجائش نکالے، سود کے بغیر کام نہیں چلتا۔ یہ ذہنی اختراع ہے، آپ جتنے دین سے دور چلے جاتے ہیں نا اتنا آپ کا نفس آپ کو کوئی نہ کوئی وسوسہ سکھاتا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہم پیسہ روزی روٹی کے لیے نہیں کماتے، اب ہم بنگلہ کار کوٹھی کے لیے پیسہ کماتے ہیں، اور بنگلوں کی کوٹھیوں کی حد کوئی نہیں ہوتی۔ وہ آپ چھوٹی گاڑی میں بیٹھے ہوں تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ گاڑی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے، اور جب بڑی مل جائے تو پھر آپ کا دل کرتا ہے اس کے ٹائر چھوٹے ہیں، کبھی بڑے ٹائروں والی مل جائے نا۔ یہ ایک مکان لے لیں، پھر آپ وہ جب خرید لیتے ہیں تو پھر وہ جو سامنے والا پلاٹ ہے وہ پریشان کرنے لگ جاتا ہے کہ کبھی یہ بھی مل جائے تو چلو اس میں گاڑی کھڑی کروں گا۔ اس کی کار کوٹھی بنگلے کی کوئی حد ہوتی نہیں، یہاں کہیں رکتا ہی نہیں بندہ۔ مسئلہ یہ ہے
کہ مسلمان اب کہتے ہیں کہ پہلے حکمت بتاؤ، داڑھی کی حکمت بتاؤ، نماز کی حکمت بتاؤ، اسلام نے فلانی چیز جو ہے ہم پہ لاگو کی حکمت بتاؤ۔ چلیں، ہر حکم کی حکمتیں ہیں، ہر عالم اپنے علم کے مطابق اس کی وضاحت کرے گا، پر میں یہاں ایک سوال اٹھاتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے غلام کو، ملازم کو، نوکر کو کہا کہ 1000 روپے کی چینی لے کے آ، اس نے آپ سے کہا کہ پہلے حکمت بتائیں، 200 کی منگا لیں، اس سے بھی تو کام چل جاتا ہے نا۔ میرا خیال ہے آپ مان لیں گے اس کی بات، بولیے کیوں نہیں مانیں گے؟ آپ کہیں گے غلام ہو کے تو کہانیاں سناتا ہے، تو نا جس کام کے پیسے لیتا ہے وہ ہے بات ماننا، یہ 1000 روپیہ لے اور جا کے نا وہاں سے چینی لے کے آ، کہانی نہ سنا۔ جو غلام ہوتے ہیں وہ غلامی کرتے ہیں، وہ حکمت نہیں پوچھتے، دلیل نہیں پوچھتے، غلام جو ہو گئے۔ کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ او بھائی، غلام غلامی کرتے ہیں، وہ حکمتیں ان کا کام ہے کہ جو کہہ دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں بازار سے غلام خرید کے لایا، پر میں کوئی اللہ کا بندہ ہی لے آیا۔ ایک سبق حضور نے بہت زیادہ دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیکیوں کے خزانے میں روز کچھ جمع کیا کرو۔ کس خزانے میں؟ چلے میں زیادہ تنگ نہیں کرتا، آپ بول پڑیں تو شکریہ، نہ بولیں تو میں تو جا ہی رہا ہوں۔ کس خزانے میں جمع کرنا ہے جی؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جس طرح ہمیں پتہ ہوتا ہے نا میرا مکان کتنے کا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے میرا موبائل کتنے کا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ میرے بینک میں پیسے کتنے ہیں۔ کیوں جی؟ پتہ ہوتا ہے نا، خبر ہوتی ہے ساری کہ اب میں کتنے میں ہوں، اب میں کتنے، پتہ ہوتا ہے نا۔ اسی طرح نا ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس نیکیاں کتنی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ ہم ذکر کریں نہ کریں، بات کریں، ہمیں خبر ہوتی ہے۔ لیکن پیسے کم پڑ جائیں تو بڑھانے کے لیے صبح محنت شروع کر دیتے ہیں۔ نیکیوں کے خزانے میں کوئی شے نہیں، اس کے لیے صرف عاجزی کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے پلے نیکی کوئی نہیں، تے نیکی کوئی نہیں تے نیکی کار، عاجزی کر رہا ہے جی، بڑا گناہگار ہاں تے نیکو کار ہو، اس لیے کہ حضور نیک بنانے آئے ہیں۔ نیکی نہیں تو میاں نیکی کر، نیکیوں کے خزانے میں روز کچھ جمع کر، کچھ پروگرام بنا۔ صحاح میں حدیث ہے، حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، تمام صحابہ کہتے ہیں فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی۔ کون سی نماز جی؟ بول کے بتائیے۔ چلو میں دعا کرنے لگا ہوں، آپ آمین کہنا۔ آج سویرے اللہ ہم سب کو فجر با جماعت عطا فرمائے۔ یار آمین تے آگ سڑو، ابھی تو دعا مانگی ہے، قسم تھوڑی اٹھوائی ہے۔ اللہ ہمیں فجر، دیکھ لیں آپ آمین کہنے میں بھی مسکرا ہی رہے ہیں، یعنی اس میں بھی پکا ارادہ نہیں۔ اللہ، میرے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا پیر صاحب دعا کرو اللہ میں پیسے دے، میں وہ رستے دیا گا۔ میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے رستے دے چھڑے گا۔ وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں کر گئے سارے۔ میں کہ اللہ انہوں دے 10 کروڑ، 9.5 کروڑ، اندر نہیں جی ٹھیک ہے۔ میں کہ تم کوئی نہیں دینے، سمجھ لگ گئی من تیری۔ یعنی دعاؤں میں بھی ہم وہ کام کرنے کا ارادہ کرتے۔ تھوڑی توجہ کریں، میں بات سمیٹنے والا ہوں۔ کہتے ہیں صحابہ کرام کہ ہم نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو فجر کی نماز کے بعد ہی نبی کریم علیہ السلام نے سوال پوچھا۔ محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ بتاؤ بھائی، آج کسی بندے نے روزہ رکھا ہے؟ آج کسی نے روزہ رکھا ہے فجر کی نماز پڑھ کے؟ تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے میرے دل میں ارادہ تھا رات کو روزہ رکھنے کا، پر میں رکھ نہیں سکا تھا۔ توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں رکھ نہیں سکا تھا۔ جب حضور نے پوچھا نہ رکھا ہے دوسری دفعہ، تو کہتے ہیں اور تو کوئی نہ بولا، جناب صدیق اکبر بولے۔ عرض کرنے لگے حضور اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا الحمدللہ میں نے روزہ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فوراً، فرمایا بھائی کیا تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت عمر بولے، عرض کرنے لگے حضور ابھی تو فجر پڑی ہے، گھر جائیں گے تو تیمارداری کریں گے نا۔ تو محبوب نے دوبارہ پوچھا، فرمایا چلو بتاؤ یار کسی نے تیمارداری کی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر بولے فجر پڑھنے آئے۔ کہا حضور میں نے کی ہے۔ حضور نے فرمایا کس طرح بتاؤ؟ عرض کی حضور 2-3 دن سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھنے نہیں آ رہے تھے، میں نے رات کو پتہ کیا تو پتہ چلا بیمار ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ رات کو وہ جلدی سو جاتے ہیں پر وہ تہجد میں ضرور اٹھتے ہیں، تو یا رسول اللہ میں ذرا جلدی اٹھا تھا تو فجر پڑھنے سے پہلے تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں حیران ہی رہ گیا،
یار یہ بندہ کسی اور کو بھی کبھی آگے گزرنے دے گا. فرماتے ہیں حضور نے تیسرا سوال پوچھا, بتاؤ کسی نے کسی مسکین کو کھانا دیا ہے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر بولا حضور ابھی تو دن چڑھا ہے, فجر پڑی ہے, باہر نکلیں گے تو کسی مسکین کو دیں گے. تو حضور مسکرائے, فرمایا عمر تو ذرا چپ نہیں کرتا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں پھر سمجھ ہی گیا کہ بولنا کس نے ہے. حضرت صدیق اکبر بولے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ حکم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا, میرے حصے میں یہ اللہ تعالیٰ نے نیکی عطا فرمائی ہے فجر سے پہلے. وہ کس طرح؟ عرض کی حضور نماز کے لیے اٹھا ہوں تو میرا پوتا بھی اٹھ گیا تھا. حضور میں نماز سنت ادا کرنے لگا یا نفل پڑھنے لگا تو اس نے اپنی اماں سے روٹی کا مطالبہ کر لیا, تو اس کی اماں نے 2 روٹیاں بنا دی. تو حضور ایک روٹی اس نے کھائی تو ایک اس کے ہاتھ میں تھی. میں دروازے پہ نکلا ہوں تو سامنے ایک بھکاری کھڑا تھا اور کہنے لگا ہے مدینے والوں رات کا بھوکا ہوں. کہتے میں نے اسی وقت اپنے پوتے سے وہ روٹی لے کے اس مسکین کو دے دی. اے مدینے والے حبیب اگر آپ حکم نہ دیتے تو نہ بتاتا, میں نہ فجر پڑھنے سے پہلے مسکین کو کھانا دے کے آیا ہوں. یہاں تک تو لفظ مشکات میں بھی ہیں, لیکن اگلے در منصور میں امام سیوطی نے لکھے ہیں. میرے رسول کریم فرمانے لگے ابو بکر جنتیوں کی 360 علامتیں ہیں, کسی میں ایک بھی پائے جائے تو وہ جنتی ہے, لیکن اللہ کا فضل ہے میرے ابو بکر میں ساری پائی جاتی ہیں, میرے صدیق میں ساری پائی جاتی ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے. آج سارا دن گزر گیا نا جی, 11-12 بجنے کو ہیں. 1 منٹ کے لیے صرف سوچنا ہے کہ صبح فجر سے لے کر اب تک نیکیوں کے خزانے میں کچھ ہے جمع ہوئی کہ نہیں ہوئی. کوئی تسبیح درود پاک کی. ہمارے ہاں تو جو مسجد کے حجرے میں بیٹھ کے تنقید کر رہا ہوتا ہے نا مولویوں پہ, پیروں پہ, جماعتوں پہ, محفلوں پہ, مسجد کے حجرے میں بہت بڑا تجزیہ نگار جو ادھیڑ پدھیڑ کے رکھ رہا ہوتا ہے سب کی معاذ اللہ شخصیات کو, اس بندے کو آپ صبح 1.5 گھنٹے سے بیٹھا بحث کر رہا ہے, اس کو تسبیح دینا کہ 3 تسبیح درود شریف کی پڑھو, اسے کام یاد آ جاتا ہے, ساتھ اٹھ کے نکل جاتا ہے. بحث کرنا آسان اور عمل کرنا مشکل ہو گیا, کیونکہ ہمیں ذائقہ وہاں ملتا ہے. خدا را واپس لوٹے. ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کی کہ بھروسہ ہمیشہ اللہ رسول پہ, نوابوں پہ, سیٹھوں پہ, دنیا داروں سے بھروسہ تھوڑا پیچھے کریں, نکلیں تھوڑا سا. غریبی ناز کرنے والی چیز ہے, یہ مایوس ہونے والی چیز نہیں اگر اس کی لذت کو آپ سمجھے تو. اور دوسری بات آپ کی خدمت میں یہ عرض کی, دنیا عارضی ہے تو اس کو عارضی ہی سمجھیں, آگے کے لیے بھی دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے. اور تیسری بات ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کا مال کتنا ہے, تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. میرے جیسے بندے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے کتنی تقریریں اس لیے کی ہیں کہ لوگ اسے جانیں, اس کے مرید بنے, اس کے پیچھے بھاگیں, اور کتنی تقریریں اس نے اس لیے کی ہیں کہ اللہ رسول راضی ہو جائے. اسے پتہ ہونا چاہیے. ہمیں خبر ہوتی ہے, ہمارے پاس ساری وکیبلری موجود ہے, ساری ہماری ہسٹری ہم جانتے ہیں کہ کہاں ہم نے خیر کی ہے, کہاں ہم نے دکھاوا کیا ہے, کہاں ہماری نیت کیا تھی, کہاں ہمارا ارادہ کیا تھا. یہ وہ تربیت ہے جو انسان کو پاک کرتی ہے. یہ وہ تعلیمات ہیں جو میرے اور آپ کے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہیں. اپنی مجبوری کے سبب میں نے پہلے گزارش کی بات کرنے کی, انہی لفظوں پہ چھٹی لوں گا. محفل نہ میرے نام کی ہے نہ کسی اور کے نام کی ہے, یہ رسول اللہ کے نام کی ہے. ہم شخصیات کے قائل نہیں, نظریات کے قائل ہیں. مجھ سے پہلے یہاں پتہ نہیں کتنے لوگ آئے, تقریریں کر کے گئے, ہمارے بعد دنیا میں خطاب ہوتے رہیں گے. یہ آپ شخصیات پر اس کو موقوف کرنا چھوڑ دیں, یہ نظریات پر آپ اس کو موقوف رکھیں. آپ کی اپنے محلے کی مسجد کا امام بھی جب جمعہ پڑھانے ممبر پر بیٹھ جائے تو فوراً اس کے سامنے بیٹھیں, وہ سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے. نکل آئیں آپ ان چیزوں سے کہ کانوں کی لذت لینی ہے اور ذائقہ لینا ہے. محفل میں بیٹھیے گا, اس کو سنیے گا, اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم کے نام کی محفل ہے. اور تنقید سے بالاتر ہو کے اس نے اخلاص کے ساتھ اس محفل کو آپ ملاحظہ فرمائیے. کسی کو مجبوری نہ ہو تو بات الگ ہے, ورنہ کسی ایک کے لیے میرے سمیت کوئی شخص نہ اٹھے. میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھائی شفا لینی جے کہ جنت, ویسے کہنے حضور لج پال ہو تسی شفا دیو نا, پھر جنت بھی ویکھی جائے گی. آپ دعا کرائیں نا, کوئی گل نہیں, خیر صلی. ابھی بڑی تکلیف ہے, گوڑے نو بڑی درد ہے, تسی یہ دا کچھ کرو نا. بھئی ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفا چاہیے. لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا, تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں, مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے دے گا, اور اگر تو کرے صبر
اور مرغی کے ساتھ زندگی گزارے. ذرا اس بات کو آپ سمجھیں. تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا. کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا, 1-1.5 منٹ میں بولی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے, میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی, آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے. انشراح صدر ہے, ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی, لہٰذا وہ یا رسول اللہ میں مرغی سمیت گزارا کر لوں گی. حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرغی والا, نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے, نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے, وہ تڑپتا ہے. لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا. تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو, تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا. عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, تو حضور مجھے شرم آتی ہے, تو اتنی دعا کر دیں کہ مرغی ہو پر میرا ستر قائم رہے. حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی, تیرا پردہ نہیں ہٹے گا. صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرغی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے. حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہی. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتیں دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے. وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو, اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی. اپنی زندگی میں نا کچھ کام فقط جنت کے لیے کرے, اور جنت وہ مقام ہے, جنت وہ مقام ہے, جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رسول کا قرب بھی وہی نصیب ہوگا. میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی, وہ ہم کو لاوارث لوگ ہیں کہ مار گئے تو مٹی میں مل گئے, ہم کو ایسے لوگ ہیں کہ مار گئے تو معاملہ ختم ہو گیا. اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی, یہ ہے شام زندگی, پھر صبح دوام زندگی, اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی, ہمیشہ. چونکہ ہمارا سارے کا سارا پروگرام ہی دنیا میں رہنے کا ہوتا ہے, اور پھر جمع اتنا کچھ کر لیتے ہیں, مکان اتنے شاندار, پیسہ چوری کر کے, سینہ زوری کر کے, جھوٹ بول کے جمع کیا ہوتا ہے, اور بڑا کیا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ, بڑے بڑے بنگلے, پھر مرنے کو دل ہی نہیں کرتا, پھر مرنے کو دل, اتنی ساری جائیدادیں بندہ بنائے اتنی مشقت کر کے. ناراض تو نہیں ہو گیا آپ لوگ, میں صحیح کہہ رہا ہوں. پھر مرنے کو دل, جب اتنے بندہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرے, لیکن ایک بندے نے محنت کی, اس نے جناب 11 سال لگا کے مکان بنایا, تو پھر اس کا مرنے کو دل کرے گا. صحابہ کرام ولی مریدوان تیار اس لیے تھے کہ انہوں نے تو کپڑے باندھ کے رکھے ہوئے تھے, باندھے ہوئے تھے کپڑے, جس وقت حکم آئے گا حاضر. وہ تو ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے. ہمارے جنگ میں شہادت کرتے, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ زخم لگ گیا تو روتے تھے, کہتے حضور میں تو شہادت سے رہ گیا ہوں, سارے لوگ نفع لے گئے اور میں خالی رہ گیا. پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں تو مجھے اسی زخم میں اپنی بارگاہ میں بلا لے. وہی زخم پھٹ گیا, خون نکلا. یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا رب کریم نے میرے ساتھ کی دعا کو قبول فرما لیا. ان کا تو کوئی رٹا نہیں تھا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنی بندہ لمبی سیاست کر کے بندے نال لاوے, اتنے لمبے چوڑے چکر چلائے, پھر اس کا مرنے کو دل کرے, اتنی مشکل. لیکن نا پاکستان میں کتنے وزیر ہیں مجھے نہیں سب کا پتا, حالانکہ میں دلچسپی لیتا ہوں, اخبار پڑھتا ہوں, روز پڑھتا ہوں, لیکن مجھے پتہ کوئی نہیں کتنے وزیر ہیں, ان کا کون کون سا محکمہ ہے, وہ کیا کرتے ہیں. حالانکہ پتہ ہونا چاہیے چونکہ ملک تو ہمارا ہے. ان بیچاروں نے تو اتنی دیر ہے نا جتنی دیر یہ وزیر ہے, جس دن ختم ہے اس دن انہوں نے چلے جانے. ملک تو ہمارا ہے. تو مجھے نہیں پتا, آپ میں سے بھی شاید کوئی بندہ ہو جو سارے وزیروں کو جانتا ہو, کیا ہے کوئی؟ میرا خیال ہے کہ ایسا ٹھیک کہہ رہا ہوں جی, پر وزیر تو بڑا راضی ہے. وہ تو کہتے ہیں نا 15 گڈیاں آگے نے 15 پیچھے نے تو بدوکا, وہ تو کہتے ہیں نا میں نے ساری دنیا فتح کی ہوئی ہے. حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے, کدھر سے آیا ہے, پر وہ تو راضی. اسی طرح ہم سارے راضی ہیں اپنی دنیا میں. یہ بھی میں نے فتح کر لی, یہ بھی میرا کما. کچھ بھی نہیں صاحب, کچھ بھی نہیں, کوئی شے ہی نہیں. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قبرستان گئے تو جا کے مردوں سے کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے؟
تو ایک مردہ بول کے قبر سے کہنے لگا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کفن پھٹ گیا، مال پیچھے دے آئے تھے، حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ علی یہ بتاؤ تمہارے پچھلوں کا کیا حال ہے؟ تو مولا علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے، تمہاری اولادوں نے مال تقسیم کر لیا، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے، پہلے تو تمہارا نام کبھی کبھی لیا جاتا تھا، اب تو زمانہ بیت گیا، تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا، اب تو کوئی اور پہ دس دیے قبراں جنہ تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے، کوئی بندہ نہیں جس نے کبھی یاد کیا، ختم ہو گیا مسئلہ، پڑا ختم ہو۔ میرے عزیز چونکہ دنیا داری بڑی جمع کر لیتے ہیں، مال بڑا اکٹھا کرتے ہیں، صبح سے شام تک ساری مشقت ہی دنیا داری کے لیے، ساری مشقت، میں نے سویرے ولیمے میں جانا ہے، دوپہر تعزیت کرنی ہے، شام کو فلانا کام کرے، ساری دنیا داری ہے۔ ہاں اگر رضا الہی کے لیے ہو تو دین ہے، لیکن ہماری ہر بندے کی ایک مختصر سی سیاست ہوتی ہے اپنے دائرہ کار میں، وہ جس شعبہ ہے زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو وہ چونکہ ساری محنت دنیا کے لیے کرتا ہے، پھر اس کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں توبہ کرنے سے پہلے عطر بیچتا تھا۔ عطار عطر کا کاروبار بڑا مہنگا ہے آج بھی عرب شریف میں، آپ مدینہ شریف جائیں نا تو سونے والی دکان کے بالکل سال خوشبو والی دکان ہوتی، یعنی جتنا کرایہ سنار دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو والا بھی دے رہا ہے، ایک مہنگا ترین کاروبار ہے پوری دنیا میں۔ تو کہتے میں بڑا امیر آدمی تھا تو میں نے عطر کی دکان بنا لی، میں عطار تھا تو بڑا خوبصورت میں نے ہال بنا کے اس کے اندر میں نے بڑا زبردست ڈسپلے کیا اور میں نے خوشبوئیں اس کے اندر لگائیں۔ میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا تو کبھی کبھی ضمیر کہتا تھا یار یہ دنیا داری ہے چھوڑ دے، اللہ والوں سے پیار بھی بڑا تھا، ان کی تذکرۃ الاولیاء دیکھیں تو پتہ چلا انہیں بڑی معرفت ہے رب کے بندوں کی۔ تو کہتے طبیعت بھی مائل ہوتی تھی پر وہ بندے خول نہیں نہ توڑتے ساری زندگی، حق پہچان کر بھی حق کے قریب جا نہیں سکتے، چونکہ خول کون توڑے، دنیا داری کا، برادری کا، قبیلے کا کون توڑے۔ فرمانے لگے کہ ایک دن نا میں دکان میں بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آ گئے سادے سے، تو کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، تو سیل مین کی عادت ہوتی ہے نا جی کیا حکم ہے کیا چاہیے، وہ لا کے چیزیں دکھاتے ہیں، اچھے سے سیل مین کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں نے نا تھوڑی دیر تو بابا جی کو موقع دیا کہ وہ تلاش کر لیں، پھر میں سمجھا کہ کوئی گاہک ہے اور کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں جو مل نہیں رہی، تو کاؤنٹر کے اندر بھی میں نے شیشیاں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے بابا جی سے کہا بزرگوں کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے بابا جی تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر غور سے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگے پتر میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے مجھے میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو اسے غصہ ہی آتا ہے، مجھے غصہ آیا، میں نے کہا جی کیوں جی کیوں مشکل سے نکلے گی؟ کہنے لگے یار تو نے مال ہی بڑا جمع کیا ہوا، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی فلانے بینک والا اکاؤنٹ پریشان کرے گا، کبھی دوسرا کرے گا، کبھی وہ والی زمین، کبھی تو کیسے مرے گا، تیرا تو مرنے کو دل ہی نہیں چاہے، تو نے تو دنیا داری۔ کہتے اور غصہ لگا مجھے بابے کی بات کا، تو میں نے پورے غصے میں کہا بابا اچھا اسی کہتے نہیں تو اپنی قبر جانا ہے، میں نے کہا میری مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے ادھر آ کاؤنٹر سے باہر بتاؤں کیسے نکلے گی، ادھر آ باہر۔ کہتے ہیں میں بابا جی کے قریب آیا تو بابا جی کہنے لگے دکھاؤں تجھے کیسے نکلے گی؟ میں نے کہا دکھائیں۔ وہ فرش پہ لیٹ گئے، کلمہ پڑا اور ان کی روح پرواز کر کے عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ آسان نہیں ہے مرنا، اے مر گیا ہی کوئی اور کہتے ان کی روح پرواز کر کے کہنے لگے یوں نکلے گی جان۔ کہتے میں سختے میں آ گیا، مجھے سمجھ ہی نہ آئے یہ بنا کیا ہے۔ اس طرح کے بھی کوئی بندے ہوتے، اس طرح کے بھی بندے۔ امام غزالی نے وضو کیا، غسل کیا، کفن پہنا، خوشبو لگائی، چارپائی پہ لیٹے، کہنے لگے اچھا مالک اگر تیری یہ مرضی ہے تو میں بھی تیار ہوں، کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر کے۔ میرے عزیز حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، روح پرواز کر کے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا کمال۔ کچھ لوگ میں نے بلائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، بابا جی کو دفن کیا، تو پھر میں اپنی دنیا داری بھی دفن کر آیا، پھر میں نے دفن کر دی اپنی دنیا داری۔ میں نے کہا ختم ہو گیا معاملہ، اب ضرورت کیا ہے ان چیزوں۔ ہمارا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔
پیچیدہ سے پیچیدہ دینداری کرے، آخرت کے لیے کوئی خزانہ ہو، قیامت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں میرے غلاموں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ باقی ساری امتیں رشک کریں گی۔ وہ کہیں گی کیا بات ہے ان کی، اتنا اعزاز اللہ دے گا، اتنا نوازے گا، اور ہمارے ہاں وہ شوق ہی نہیں، وہ ذوق ہی نہیں۔ ہم ساری زندگی دنیا کا مکان ہی سیدھا کرتے رہتے، جو نیا ڈیزائن آ گیا اس کی ٹائلیں منگوا لی اور لگا لی۔ تھوڑا سا فکر کرے، شوق پیدا کرے آخرت کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، اس کا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا تھا، تو عرض کرنے لگی حضور بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے میرا پتر؟ فرمایا کیا کرے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں نہ ہوا تو پھر کھل کے روؤں گی، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو سرکار بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، نظر اٹھائی تو فرمایا بی بی 8 جنتیں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ رب نے تیرے بیٹے کو عطا کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ آپ سمجھیں کہ ان کو اطمینان قلبی تھا کہ ہمارا بڑا مقام ہوگا، ہمارا بڑا درجہ ہوگا، ہمیں قرب الہی ملے گا، ہمیں حضور کی بارگاہ ناز کی قربت نصیب ہوگی۔ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ضرور تیاری کرے، دیکھ لیں کہ نیکیوں کا حجم کیا ہے۔ اگر مجھے آج اتنا پتہ ہے نا کہ میرا مکان کتنے کا ہے اور میرے جیب میں اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، یہ اگر مجھے پتہ ہے تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری نیکیوں کے خزانے میں کیا کچھ ہے۔ اور مجھے پکا پتہ ہے کچھ نیکیاں ہم کرتے ہیں نا تو وہ کئی دفعہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی اجر کا مطالبہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ دکھاوا ہوتا ہے، ملمہ سازی ہوتی ہے، وہ اپنی بڑھوتری کے لیے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا آخری عمر میں بڑا رویا کرتے تھے، بڑا ہی روتے تھے۔ تو ایک دن سارے مریدین نے خواجہ قطب صاحب سے کہا کہ آپ حضرت سے عرض کریں اتنی آہوزاری؟ تو خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کی حضور 50 سال آپ نے عشاء سے لے کر فجر تک اپنے رب کی عبادت کی، دین اتنا پھیلایا ہے، اتنا پھیلایا ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے صوفی بھی اور شہاب الدین غوری جیسے مجاہد بھی، یہ سارے آپ کی نگاہ کی کرامات ہیں۔ تو اتنی آہوزاری، اتنا کچھ کیا، اتنی نیکیاں کی۔ تو خواجہ صاحب کا ایک جملہ تاریخ میں بڑا شاندار ملتا ہے، فرمانے لگے قطب الدین نیکیاں تو کافی ساری ہے پر یار کو پیش کرنے کے قابل کوئی بھی نہیں۔ سوچتا ہوں اگر تحفہ بنا کے پیش کروں گا تو کیا پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت با کرامت رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔